والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز حاضرین، ہمارے شریعہ کے بڑے ہی معزز اور محترم ذمہ داران، کارکنان، مہمانان اعظام، آج 26 جون 2021 ہے۔ ٹھیک اسی تاریخ 26 جون 1921 میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا۔ آج پورے 100 سال ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ 100 سال کی تکمیل کے اس مناسب اور مسرت آمیز موقع پر ہم اور آپ اپنے ماضی کے خدمات اور حال کا آئینہ اور مستقبل کے عزائم اور حوصلوں کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے جن حالات میں ہمارے شریعہ کو قائم فرمایا تھا اور ان کے ذہنوں میں جو مقاصد تھے اور ان کے دلوں میں جو جذبات تھے اور ان کے سینوں میں امت کا جو درد تھا اور اس ملت کا جو غم تھا، 1857 عیسوی کے بعد وہ دیکھ رہے تھے کہ اس ملک میں اس ملت کا کیا حال ہو رہا ہے۔ مغلیہ سلطنت کے چراغ گل ہو جانے کے بعد یہ کس رخ پر چل رہا؟ قانون بنا، دستور بنے، مسلمانوں کے آئینی قوانین کے تحفظ کے لیے مختلف کمیٹیاں بنی، مگر وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی منظم اور کوئی مرتب، کوئی مستحکم لاہ عمل تیار نہیں ہو پایا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر بعد کے ادوار میں جو سلسلہ اسی ٹیس کو اور اسی کڑھن کو جو محسوس کر رہے تھے، اسی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، انہی عزائم اور منصوبوں کو زمین پر اتارنے کے لیے اس مرد آہن اور اس مرد درویش نے بزرگوں کے مشورے سے ہمارے شریعہ کو قائم فرمایا۔ وہ کیا اخلاص ہوگا کہ آج اللہ نے 100 سال اس ادارے کو اسی روانی، اسی تابندگی کے ساتھ، اسی سرسبزی اور شادابی کے ساتھ، انہی مقاصد پر چلتے ہوئے پورے عزم و حوصلے کے ساتھ 100 سال پورے کر دیے۔ اور ابھی آئندہ کے لیے عزم سفر ہے، اور اپنے سفر میں رواں دواں ہیں اسی تابندگی کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ۔ اس میں ذرا سی بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ عند اللہ اور عند الناس مقبولیت کی علامت ہے۔ ادارے بنتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ادارے بنتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اداروں کا وجود ہوتا ہے، پھر صفحہ ہستی سے ادارے مٹ جایا کرتے ہیں، لیکن کسی ادارے کا 100 سال پورا کر لینا اور اگلی صدی میں اس معیار کے ساتھ قدم رکھنا کہ جیسے اس کا ایک ایک ذمہ دار
اس کے ایک ایک شعبے کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کا ایک ایک کارکن، اس کا ایک ایک فرد اپنی جگہ پر مضبوط آہنی دیوار کی طرح ادارے کے لیے سد سکندری بنا ہوا ہو، ان کے دلوں میں ادارے کی اس قدر عظمت، اس قدر عزت اور ان کے دلوں میں اس انداز کی شان اور شوکت ہو، وہ یہ چاہتا ہو کہ اپنے اس ادارے کو کس طرح سے ہم پروان چڑھائیں، کس طرح ہم ترقی دیں۔ ان کے دلوں میں ادارے کی اتنی عظمت ہو کہ اپنے گھروں کو پیچھے چھوڑ کر، نہ اس کو ڈیوٹی کا اپنے خیال ہے، کیا ڈیوٹی صبح و شام، دن اور رات، ہر شخص اس انداز پر لگا ہوا ہے کہ جب ایک آواز دیا ناظم صاحب نے فوراً لبیک، جب ایک آواز دیا فلاں صاحب نے فوراً لبیک۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیا عصر بعد، کیا مغرب بعد، کیا عشاء بعد آدمی اپنے کام پر لگا ہوا ہے۔ کووڈ کا زمانہ ہے، حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبلغین کو سفر سے روک رہے ہیں، اور مبلغین ہیں، ملازمین اور کارکنان ہیں کہ وہ سفر میں نکلنے اور اپنے بیت المال کے استحکام کے لیے اور ملت اسلامیہ انڈیا کے تحفظ کے لیے وہ گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ سفر کے لیے بے چین و بے قرار ہی نہیں بلکہ مضطرب ہیں۔ یہ کیا کیفیت ہے، ذرا اس کا احساس کیجیے۔ جب اتنے عظیم کارکنان ہوں، جب اتنے جذباتی قسم کے اور اپنے ادارے سے ایسے عظیم حوصلے کے ساتھ جینے والے کارکنان ہوں، اس ادارے کو نظر بد سے ہی خدا بچائے، اس ادارے کے زوال کی کوششیں طاقتیں چاہے ساری دنیا کر لے، لیکن ایسے ادارے زوال پذیر نہیں ہوتے ہیں، یہ ترقی کی طرف رواں دواں گامزن ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ یقین مانیے حضرت مولانا شاہ بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر شریعت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب اور حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمہ اللہ علیہ مجمعین، یہ وہ جبال العلم ہیں، یہ وہ عالم بعمل مرد درویش ہیں کہ جن کی آواز نہیں، جن کی نگاہ فراست نے ہزاروں نہیں، معاف کیجئے لاکھوں انسانوں کے دل کی دنیا کو بدل ڈالا ہے۔ ان کی خدمات اور کارناموں کو لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں اگر آپ محسوس کریں، ان سب کو ملا کر کروڑوں انسانوں تک ان کی عظیم خدمات ہیں۔ تاریخ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ نہیں، ہندوستان کی تاریخ نہیں، بر صغیر کی تاریخ کے بنانے میں ان امراء شریعت کا عظیم ترین کردار رہا ہے۔ حضرت مولانا سہیل احمد ندوی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہمارے شریعت کی تاریخ پر حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں کتابیں اگر چھپی نہیں ہے اور اس کے ختم ہے تو چھپنا چاہیے، اور اس لیے نہیں چھپنا چاہیے کہ وہ زینت الماری کر دی جائے، اس لیے چھپنی چاہیے کہ وہ پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے ہر فرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف اور اکابر کی کیا قربانیاں ہیں، وہ عظیم قربانیوں سے صحیح باخبر۔ معاف کیجیے گا، ہم میں سے بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے کہ جو انہوں نے بھی ان کتابوں کو نہیں پڑھی ہوگی، انہیں معلوم نہیں ہوگا، وہ دیکھیں ان بزرگوں کو، وہ دیکھیں ان کی ٹھوکروں میں زمانہ تھا ان بزرگوں کے، لیکن یہ سوچ کر ایک جملہ میں ان اکابر کو اڑا دینا اور یہ کہہ دینا کہ انہوں نے کیا کیا، معاف کیجیے، یہ صرف آپ کی دنیا میں آخرت کو تباہ کر دینے کے لیے ایک جملہ صرف کافی ہے۔ ہمارے اور ہمارے آپ جیسے لاکھوں انسان پیدا ہو جائیں مگر ان کی قدم کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا انسان۔ ان اکابر کے نقش قدم پر چلنے کا موقع ملا ہے، ان اکابر کے نقوش پر رنگ بھرنے کی اللہ نے ہم سب کو سعادت عظمیٰ بخشی ہے۔ یاد رکھیے ان کے بنائے ہوئے وہ دستور اور قانون اور اس آئیڈیل پر چلنے کے لیے خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ یہ موقع ہمیں اور آپ کو خود بخود نہیں مل گیا، یقین مانیے یہ موقع اللہ رب العزت نے آسمان پر فیصلے کے ذریعے عطا کیا۔
اشخاص و افراد بھی الہامی ہوتے ہیں، ہم ہوں یا آپ سب یہاں الہامی ہیں، ہمارے آپ کے بس کی نہیں، ای سعادت بزور بازو نیز کان بخشت خدائے بخشندہ والی بات۔ اس لیے آپ اپنی طاقت کو، اپنی اہمیت کو، اپنی عظمت کو اور اپنے وجود کو محسوس کیجئے۔ یہاں کا ایک ایک کارکن موفق من اللہ، ارباب حل وقت کا ایک ایک فرد، ارکان شورا کا ایک ایک فرد، ارکان عاملہ کا ایک ایک فرد، یہاں کی مختلف کمیٹیوں اور مختلف تنظیموں اور مختلف انداز سے جو بھی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، جس طرح کی وابستگی ہے، چاہے بحیثیت نقیب ہو، رئیس النقبہ یا صدر و سیکریٹری کے انداز پر ہو، اداروں سے وابستگی ہو، مرکز نہیں، ذیلی دارالقضاء ہو یا دیگر اسکول اور کالجز اور جو قائم ہو رہے ہیں ٹیکنیکل اور ادارے ہاسپٹل، ان سب کے لوگ جو بھی امارت شریعہ کے بینر سے جو وابستگی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عظیم توفیق ہے۔ جب اللہ نعمت عطا کرتے ہیں تو اس نعمت کا بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس نعمت میں مزید اضافہ فرماتے ہیں، اور جب بندہ ناشکری کرتا آنے کے بعد بھی تو اس نعمت کو چھین لیا جاتا ہے۔ مجھے معاف کیجئے اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ہم اور آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے جس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہماری زبانوں پر ناشکری کے کلمات نہیں ہونے چاہیے، ہمارے قلوب میں ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ناشکری کریں گے تو کبھی ٹھیلوں پر کیلے بیچنے پر بھی مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر ایک بڑی چیز ہے۔ جب آپ شکر ادا کریں گے تو آپ ایک کارکن سے امیر شریعت کے منصب تک پہنچ جائیں گے، اور اگر آپ ناشکری کریں گے تو آپ نیچے کی گنتی بھی پڑھ سکتے ہیں، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، سفلا سے علیا اور علیا سے نیچے، دونوں کے لیے ہی راہ ہے شکر اور ناشکری۔ اس لیے شکر ادا کرنے کا مزاج بنائیے ہر چیز پر کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ بہت کچھ سے نوازا ہے، اور جب ہم کوشش کریں گے مزید، ماشاءاللہ ہمارے محترم آئے مقام ناظم مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، نہ دن نہ رات، ہر وقت اپنے عظمی جوان کے ساتھ صرف آپ کی فکر میں لگے، جسے اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملازمین کو بہتر سے بہتر ہم جو دے سکیں کر سکیں، اسی کے لیے لگے۔ کچھ سخت سست بھی ہو جاتا ہوگا، حالات آتے ہوں گے جب ایک جگہ آدمی رہتا تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن کسی ادارے میں اتنی اجتماعیت اور کسی ادارے میں اس انداز سے سمع و طاعت کا مزاج میں نہیں دیکھا۔ میں اس کے لیے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اتنا بڑا اور لمبا اسٹاف کا اتنا بڑا سلسلہ، لیکن جس انداز پر چل رہا ہے کہ بزرگوں کی دعائیں اور ان کی روحانیت اس طرف متوجہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، 100 سال تو ہمارے پورے ہو چکے ہیں، ماضی تو بہت تابناک ہے، حال بھی بہت شاندار ہے، لیکن ہمیں مستقبل کی فکر اصل کرنی چاہیے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ صرف اگر اس پر ہم دیکھتے رہیں گے ہماری گاڑی نہیں چلے، ہماری اولاد آنے والی یہ شعر ہم پر پڑھ سکے، ہمیں اس کی تیاری کریں۔ اس لیے ہمیں مستقبل کے لیے کچھ عزائم منصوبے بنانے ہوں گے، اور اسی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور اسی شوق اور بلبلے کے ساتھ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھ کر ہمیں اس پر چلنا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اور آپ جس ادارے سے وابستہ ہے، یہ ادارہ ایک تحریکی ادارہ، یہ ادارہ ایک تنظیمی ادارہ، یہ ادارہ ایک اجتماعی ادارہ ہے۔ اس نے اس ملک میں ملت کی حفاظت اور ملت کی رہنمائی اور ملت کے مسائل کو ہر وقت اس کو حفاظت بخشنے کے لیے، ملت کی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کے لیے، اس کے لیے تنظیم قائم ہے۔ اعلاء کلمت اللہ اس کے پیش نظر ہے، اجتماعیت کار فرما ہے، یہاں مزاج اجتماعیت کا بنانا چاہیے۔
اس تحریک کے ادارے میں جتنے کاررواں ہیں، جتنے شعبے جات ہیں، ان سارے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک پورا جامعہ، ایک پوری انسٹیٹیوٹ کی طرح آپ کو نظر آئے۔ کتنی تحریکات ابھی حال میں حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی۔ بنیادی دینی تعلیم کا مسئلہ مکاتب کے تحت، اس میں یہ چاہا کہ ہمارے شریعہ کی خواہش اور چاہت ہے جس کو ہم اور آپ سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے کہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کا ایک گاؤں بھی باقی نہ رہے جس میں مکتب نہ قائم ہو جائے۔ ہر گاؤں میں ایک مکتب قائم ہو جائے، 100 200 500 نہیں، 10 20 1000 ایک گاؤں میں مکتب قائم ہو جائے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خواب تھا کہ ہر ضلع میں ایک عمارت پبلک اسکول بنے۔ یہ تو 8-9 اسکول ہی نہیں بنا، یہ تو بڑا لمبا خواب ہے جس پہ شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہم سب کو لگنا پڑے۔ ایک ضلع میں اسکول قائم ہو، CBSE طرز کا ہو، دینی اور اسلامی مزاج ہو اس کا۔ ہر ضلع کے اندر ہمارے شریعہ کا کم از کم ایک ہاسپٹل ہو تاکہ لوگ اپنا علاج، غریب لوگ اپنا علاج کرا سکیں آسانی کے ساتھ۔ آج کووڈ کے مسائل نے مزید ہم لوگوں کے لیے بڑا آسان کر دیا اس کو سمجھنا، اور مزید ضرورت کے احساس نے ہمیں اور تازہ کر دیا کہ کس قدر شدید ضرورت ہے اس کی۔ ہر ضلع میں کم از کم ایک آدھ ہاسپٹل بھی ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں جس طرف توجہ دلائی گئی کہ ہمیں اپنے اکابر اور اسلاف کے وہ تجاویز اور وہ سارے خطوط کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جس کام کے لیے ادارہ قائم کیا، ادارہ اپنی منزل پر ابھی نہیں پہنچا۔ یہ تو آگے بڑھتا رہے گا۔ جو کام چھوٹے ہوئے ہیں یہ کام کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ منزل بمنزل منزل بمنزل یہ کارواں چلتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا۔ اس لیے اسی انداز پر ہمیں ایک ایک چیز اور ایک ایک کام کو کرنا چاہیے۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہمارے شریعہ کی تاریخ تو محفوظ ہے ہی، لیکن مفتی ظفیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخ مرتب فرمائی ہے وہ 1974 تک کی تاریخ ہے۔ 1974 کے بعد کی جو اب 2021 تک تقریباً 47 سال ہو گئے۔ 47 سال، نصف صدی کا عرصہ ہے جس کی تاریخ مرتب نہیں ہو پائی۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے توجہ فرمائی تھی اور نقیب کی فائلوں سے ان چیزوں کو نکالا تھا تاکہ یہ تاریخ مرتب ہو جائے، لیکن کام ادھورا ہے، اس پر بھی ہمیں لگنا ہے۔ انشاءاللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ 2021 اور 22 تک کی تاریخ بھی مکمل کرا دے۔ اسی طریقے سے میرے ذہن میں دو باتیں آ رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس 100 سالہ جب 100 سال عمارت کو ہو چکا، 100 سال کے اس 100 سالہ تقریب کے موقع پر ہمارے شریعہ کا حق ہے ہمارے اوپر اور آپ سب کے اوپر کہ ہمیں ہمارے شریعہ پر ایک سیمینار کرنا چاہیے، ہمارے شریعہ کی خدمات پر، ان کے کمالات، ان کے تعارف پر۔ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر صرف آپ نے لکھا کہ دارالفتہ کی کیا خدمات ہیں، 100 سال دارالقضاء کی کیا خدمات ہیں، اس 100 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں کہ نظامت کی کیا خدمات ہیں، تبلیغ کی کیا خدمات ہیں، تنظیم کی کیا خدمات ہیں، تحفظ مسلمین خدمت خلق کے میدان میں کیا کارنامے ہمارے شریعہ نے انجام دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ایک ایک شعبے پر ظاہر ہے کہ لکھنا، یہ خود ایک ایک شعبے پر 400-500 صفحے کی ضخیم جلد تیار ہو سکتی۔ ان خدمات کو مختصر انداز میں لیکن مکمل 100 سال کی تاریخ مرتب ہو جائے۔ اگر سیمینار میں اسی طرح مستقل عناوین طے کر کے اگر اس پر ہم لوگ تیار کریں اور ابھی نہیں حالات بہتر ہوں تو 1 سال میں 1.5 سال میں اگر ہم اس کام کو کر لیتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوگا، اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے 100 سال کے موقع پر گزشتہ 100 سال کی کم از کم تاریخ ضرور مرتب کر کے
आने वाली नस्ल के लिए हमने एक चीज़ को महफूज कर दिया। इसी तरीके से फौरी तौर पर एक काम ये भी हो सकता है, मेरे जहन में है, अगर मौका हुआ तो इसको भी किया जाएगा कि कम से कम फौरी तौर पर, जो बहुत आसान है, जो अभी एक आध महीने में ही अंजाम दिया जा सकता है, कि मुल्क के जितने मशाहिर, उलमा, मशाइख, सूफिया, दानिशवरान वगैरह, हर तबके के जो माहिरीन हैं, हर तबके के जो कायदीन हैं, ऐसे तमाम अफराद से अगर जूम पर ही इन हजरात को दावत देकर 2-2, 4-4 मिनट के तसव्वुरात अगर उनसे कि हमारा शरिया का 100 साल पूरा हो चुका है, इस मौके पर इनकी खिदमत के ताल्लुक से आपके क्या तसव्वुरात अगर ये पेश करना है, तो मैं समझता हूँ कि 2 मिनट 4 मिनट बोलेंगे। इसमें न कोई लंबी चौड़ी तैयारी है, न कोई काम, आप एक हफ्ते 10 दिन में भी कर सकते हैं। बहरहाल तो बड़ी आसानी के साथ 100-50 लोगों के अगर तसव्वुरात आ गए, फिर आपने उसको तहरीरी शक्ल दे दी और आपने बाज़ाब्ता क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि 7 साला के मौके पर मशाहिर मुल्क के मशाहिर के तसव्वुरात क्या है, उसको आप अलग अलग हर एक का तसव्वुर भी आप वीडियो यूट्यूब पर जो लाइव ज़माने हैं, सोशल मीडिया पर भी आप कर सकते हैं, और तारीखी तौर पर बतौर रिकॉर्ड तहरीरी शक्ल में एक छोटा सा किताबचा जितना भी हिस्सा हो जाए, अगर 50 माहिरीन, मुल्क के मशहूर अफराद, मुल्क की मशहूर शख्सियात की तसव्वुरात आ जाएं, ये भी एक बड़ा कारनामा होगा इसका, और ये लगेगा कि हमने इस 100 साल के मौके पर बहुत ही आसानी के साथ चंद छोटे छोटे काम हमने कर लिए हैं। जाहिर है उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने वाली बात हो जाएगी, हम तो कुछ नहीं कर सकते अपने असलाफ के लिए, लेकिन कम से कम इतना कर लें ताकि ये कह सकें कि या अल्लाह हमारे बस में जो था कम से कम हमने इतना कर लिया है इंशाअल्लाह। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल वक्त भी ज़्यादा हो गया है, फिर किसी मौके पर हम लोग बैठेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर बात होगी। आखिर में ये बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि 7 साला इजलास के इस मौके पर और इस तकरीब के मौके पर हमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, जिसकी तरफ नाज़िम साहब ने इशारा किया। जाहिर है कि इन हालात में तो अभी प्रोग्राम इस तरह का कुछ नहीं हो सकता था इस मौके पर, लेकिन आप अगर 10,000 अफराद को भी जमा करते तो शायद 10,000 तक पैगाम पहुंचता। लेकिन आजकल बड़ी आसानी है कि हम लोग, घर के लोग जमा हो गए, अपने घर के लोग और घर के अफराद बैठकर अपनी बात अगर हमने कर ली है तो अल्लाह करे तो यही बात अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए इंशाअल्लाह बिहार उड़ीसा झारखंड के उन तमाम मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुआविनीन, मुंतसिबीन तक ये पैगाम हमारा पहुंच जाएगा। वो तमाम लोग जो हमारे शरिया के लिए अपनी जान और अपना माल सब कुछ निसार करने के लिए तैयार हैं, वो बैठे हैं। मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे शरिया हमारे और आपका नाम नहीं है, बल्कि हमारे शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड में बसने वाले एक एक मुसलमान का नाम हमारा शरिया है। पूरी इज्तिमाइयत और मिल्लत का नाम है। वो कितनी मोहब्बत, कितनी अकीदत हम और आपसे रखते हैं, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आज हम सब के लिए भी दुआ कीजिए कि जो लोग इस 100 साल के अरसे में मुहिब्बीन मुखलिसीन जा चुके हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं हम उसको कुछ नहीं दे सकते, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और दुआए खैर तो कर सकते हैं। आज हम इसी मुहासरे के लिए और इसी एहतिसाब के लिए जमा हैं। आप उठाकर दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व इकरम बिआदति कुल्लि मादूम लक। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इलाहुल आलमीन अरहमर राहिमीन अकरमल मुकरमीन। या अल्लाह हमारे शरिया की हिफाजत फरमा, या अल्लाह इसके वक़ार को दोबारा फरमा, या अल्लाह इसकी अज़मत रफ़्ता को वापस फरमा। ए अल्लाह, या अल्लाह हम सब कमज़ोर और नातवा हैं, या अल्लाह हम सब अपने असलाफ और बुजुर्गों के नाम पर कलम कहें। ए अल्लाह, ए मौलाए करीम, ए अरहमर राहिमीन, मगर तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, ए अरहमर राहिमीन, ए अकरमल मुकरमीन, अपने असलाफ के नक्श कदम पर हम सबों को चलने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, अपने बुजुर्गों के लगाए हुए शजर तूबा को ताज़ा और हरा रखने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, हम सब की कोताहियों को माफ़ फरमा, हम सब की कमियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, इस शजर तूबा की शाखों को मज़ीद तनावर फरमा। या अल्लाह, इनकी जड़ों और तनों को भी मजबूत और मुस्तहकम फरमा। ए अरहमर राहिमीन, ए अकरमल मुकरमीन, ए अल्लाह, जिस तरह
یا اللہ پھیلتا پھلتا پھولتا رکھا ہے، اے اللہ آئندہ قیامت تک کے لیے پھلتے پھولتے رہنے کا فیصلہ فرما دیجیے، قیامت تک کے لیے پھلتا پھولتا رہنے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے قادر مطلق ذات، اے اللہ تو تو قادر ہے، اے اللہ تو تو قادر ہے، اے ارحم الراحمین، اے اکرم المکرمین، اس ادارے کی قیامت تک حفاظت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ یہاں کے کارکنان کی حفاظت فرما، یہاں کے منتسبین کی حفاظت فرما، مخلصین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ 100 سال میں جن حضرات کی بھی قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی شایع نشان جزائے خیر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، ہماری شریعت کو مشکلات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رکاوٹوں کو ان کی راہوں سے دور فرما۔ یا اللہ نظر بد سے اس ادارے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو ایسا امیر عطا فرما، یا اللہ جو ملت کے لیے مفید ہو، عمارت کے لیے مفید ہو، یا اللہ جو تیرا محبوب اور مقبول بندہ ہو۔ یا ارحم الراحمین، اس ادارے کے لیے محض اپنے فضل و کرم سے قیامت تک کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ یہاں کے تمام ذمہ داران کو قبول فرما، تمام کارکنان کو قبول فرما، تمام مخلصین و محبین کو قبول فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے اٹھا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری فرما۔ یا اللہ قبر کی اندھیری کوٹری کو روشن و منور فرما، ان صلات کو بجلی کی طرح گزار دے۔ یا اللہ میدان محشر میں جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، مولا عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت کی تمام منزلیں ہم سبوں کے لیے آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق